پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے وہ ہے شہزادی کی چمکتی ہوئی پیشانی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب شہزادی پیدا ہوئی تھی تو اس کی پیشانی پر ایک چاند کا نشان تھا۔ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان تھے کہ یہ چاند کا نشان کیسے ختم ہوگا۔ انہوں نے ہر ڈاکٹر کو چیک کروایا، ہر عالم کے پاس گئے کہ کسی طرح یہ چاند کا نشان شہزادی کے پیشانی سے ختم ہو جائے، مگر وہ چاند کا نشان تھا کہ غائب ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ بلکہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی شہزادی کی عمر بڑھنا شروع ہوئی، چاند کی چمک بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب شہزادی جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، چاند کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ ملکہ اور بادشاہ بہت پریشان تھے کہ وہ اب آخر اس کا کیا کریں گے۔ ایک دن ایک عورت گھر میں تشریف لائی۔ وہ دوسرے شہر سے آئی تھی۔ جب اس کی نظر شہزادی کی پیشانی پر پڑی تو اس نے اپنی نظر نہ ہٹائی۔ اس کی ایسی بری نظر شہزادی کو لگی کہ شہزادی بستر پر لگ کر رہ گئی۔ بادشاہ نے ہر جگہ علاج کروایا، کسی طرح شہزادی ٹھیک ہو جائے۔ پھر ایک عالم نے انہیں مشورہ دیا کہ تمہاری اس بچی کو نظر اس کی پیشانی کے چمکنے کی وجہ سے لگتی ہے۔ اس کی پیشانی پر ایک کپڑا باندھ دو تاکہ اس کا یہ چمکتا ہوا چاند جیسا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے، اور یہ چاند جو اس کی پیشانی پر چمکتا ہے یہ بھی چھپ جائے گا۔ شہزادی کی والدہ نے بالکل ویسے ہی کیا۔ فوراً آتے ہی شہزادی کی پیشانی پر کپڑا باندھ دیا۔ اب شہزادی تھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ کافی دن لگے، وہ بہتر ہو گئی، مگر ایک دن شہزادی باتھ روم میں نہانے کے بعد لان میں بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی کہ ایک شہزادہ بادشاہ سے ملنے گھر میں داخل ہوا۔ وہ گھر میں دوسرے راستے سے جا رہا تھا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے اس نے دوسرا راستہ اختیار کروایا گیا تھا، مگر اس کی نظر دور سے شہزادی کی چمکتی ہوئی پیشانی پر پڑ گئی، کیونکہ ابھی شہزادی نہانے کے بعد باہر نکلی تھی اور اس نے اپنی پیشانی کو کپڑے سے نہیں ڈھکا تھا۔ شہزادی نے جب شہزادی کی پیشانی کو دیکھا تو وہ وہیں کھڑا رہ گیا، اور اس نے جاتے ہی بادشاہ سے ایک ہی بات کی کہ میں یہاں کس سلسلے میں آیا ہوں؟ میں یہاں آپ کی بیٹی سے شادی کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، کہنے لگا کہ ایسا کیا ہے جو تم میری بیٹی سے شادی کے لیے بضد ہو رہے ہو؟ بہت اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے شہزادی کی چمکتا ہوا چہرہ دیکھا ہے جس نے مجھے بہت مائل کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اس کے لیے بہت اذیت ناک کام ہے، اسے ہر وقت اپنا چہرہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ نہ جانے تم نے کیسے دیکھ لیا اس کے چہرے کو۔ ہاں، شہزادی نے کہا کہ اگر ہو سکے تو میری ایک ملاقات شہزادی سے کروا دیں تو میں اس سے خود یہ معاملہ ڈسکس کر لوں گا۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہے گی تو میں اس سے شادی کروں گا، ورنہ نہیں۔ شہزادی کو بلوایا گیا اور بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا کر شہزادی کی ملاقات شہزادی سے کروا دی۔ شہزادی جیسے ہی داخل ہوئی، شہزادی کے ماتھے پر کپڑا بندھا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ذرا اسے اپنی پیشانی سے ہٹا دو۔ شہزادی کہنے لگی نہیں، تم اس کی روشنی برداشت نہیں کر سکو گے، مگر شہزادہ باضد رہا اور اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہارے باپ سے تمہاری رشتے کے لیے ہاتھ مانگا ہے، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گی میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، اور بلکہ ہاں، تمہاری اس پیشانی سے، چمکتی ہوئی پیشانی سے مجھے عشق ہو گیا ہے، اور تم مجھے یہی نہیں دیکھنے دے رہی۔ شہزادی نے اسے بہت سمجھایا کہ تمہیں مجھ سے شادی کر کے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے ہر وقت اس پیشانی کو چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ میں بہت بیمار پڑ جاتی ہوں اور تمہارے کس کام آؤں گی۔ تم کسی حسین لڑکی سے شادی کر لو اور میرے چکر میں مت پڑو۔ مگر شہزادے کے کان پر ایک جوں نہ ریگ رہی تھی، اسے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ خیر، بادشاہ بھی مان گیا اور شہزادی بھی اس کی اصرار کرنے سے شادی پر آمادہ ہو گئی۔
شہزادی کی شادی جب شہزادے سے ہو گئی، شہزادہ بہت خوش تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے 1 سال بعد انہیں ایک بیٹا دے دیا۔ بیٹا جو پیدا ہوا اس کی پیشانی پر بھی ایک چاند کا نشان تھا۔ اب شہزادی اور شہزادے نے جب یہ دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو وہی شہزادی والا نشان چھوٹے شہزادے کے چہرے پر نمودار ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی وہ چاند کا نشان بھی بڑھتا گیا، مگر شہزادے کو وہ چمکتی ہوئی پیشانی بہت پسند تھی، اس لیے اسے اپنا بیٹا بھی بہت پسند تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر فوراً سے کپڑا بندھوا دیا، کیونکہ اس نے ابھی اسکول جانا تھا اور بہت سارے لوگوں سے ملنا تھا تاکہ اسے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ پھر ایک دن شہزادہ جا رہا تھا کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی سے نیچے گرا تو اس کی پیشانی جا کر زمین پر لگی۔ جیسے ہی پیشانی زمین پر لگی تو چاند میں سے خون نکلنے لگا۔ اس چاند کے نشان سے خون بہتا دیکھ کر شہزادے کا دل، جو چھوٹے شہزادے کا والد مطلب شہزادی کے ہسبینڈ کا دل کانپ کر رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، میری تو ہر خواہش دب کے رہ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو فوراً ہاسپٹل لے کر گیا اور وہاں اس کا علاج کروایا تو آہستہ آہستہ وہ بہتر ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اس کی پیشانی کو ڈھانپ دیا اور دوبارہ سے اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ اب چھوٹے شہزادے کی پیشانی بھی چمکتی ہوئی پیشانی بنی اور شہزادے نے اسے ویسے ہی ڈھانپ کر رکھا جیسے اس نے اپنی بیوی کے ماتھے کو ڈھانپ کر رکھا تھا، مگر کبھی کبھی وہ ان دونوں کی پیشانیوں کو کھول دیتا تھا اور اس روشنی سے خوب لطف اندوز ہوتا تھا۔ پھر ایک دن بہت بڑی پارٹی ارینج کروائی جس میں اس نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کا ماتھا پیشانی کھول دی اور چمکتے ہوئے چاند دیکھ کر تمام پارٹی میں لوگ بہت حیران تھے اور وہ بہت دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ کے معجزات اتنے اس گھر میں کیسے۔ دونوں معجزات دیکھ دیکھ کر لوگ حیران تھے اور شہزادی اپنی اتنی روشنی کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی، مگر اس نے خود کو بہت مینٹین رکھتے ہوئے سب کچھ سنبھالا اور اپنے فنکشن کو خوب انجوائے کیا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔